بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا سبق ہے سنن الوضو و آداب الوضو، وضو کی سنتیں اور اسی طریقے سے ان کے آداب۔ تو سنت دراصل وہ چیزیں ہیں جن کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی فرمائی، اور مستحب اور آداب وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اپنانا بہتر ہے، اور ان کو اگر آدمی اپنائے تو ثواب ہی ہوگا، اگرچہ ان کے ترک پر گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ سنن کا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کے چھوڑنے سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی فی نفسی ہی وضو تو صحیح ہوگا، لیکن ایک وضو کرنے والے اور مسلمان کے لیے یہ بات قابل مذمت ہے، اور بلکہ بہت ہی زیادہ قابل ملامت ہے کہ وہ وضو تو کرے لیکن اس کا وضو سنتوں سے خالی ہو، اور اس کا وضو اعلیٰ قسم کا نہ ہو۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مختلف احادیث ہیں ان سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ وضو کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ اس کو علی وجہ الاتم، یعنی کامل طریقے سے وضو کیا جائے، اور جو وضو کامل ہوگا پھر اس سے جو عبادت ادا کی جائے گی وہ عبادت بھی اعلیٰ قسم کی ہوگی۔ لہٰذا سنتوں کی پابندی وضو کو اور زیادہ زینت بخشتی ہے، اور ایسی عبادت جو اس وضو سے ادا کی جائے اس عبادت کو یہ مزید اعلیٰ قسم کی کا بنا دیتا ہے۔ تسن الامور الآتیہ فی الوضو، تسن یعنی مسنون ہے، الامور الآتیہ ذیل کے امور، ذیل کی باتیں، فی الوضو وضو کے اندر، فینبغی لہذا چاہیے، العمل بہا ان پر عمل کرنا، لیکون الوضو تاکہ ہو وضو علی وجہ اکمل، اکمل طریقے پر۔ نمبر 1 ان ینوی الوضو، کہ وضو کی نیت کرے، قبل الشروع فی اس کو شروع کرنے سے پہلے۔ چنانچہ بعض فقہا رحمہ اللہ کے نزدیک وضو ہی نہیں ہوگا تب تک جب تک کہ نیت نہ کی جائے، یعنی ان کے نزدیک نیت فرض ہے، اگرچہ احناف کے نزدیک نیت فرض نہیں ہے، اور وضو اس کے بغیر بھی ادا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ بہرحال نیت سے وضو کا ثواب دو بالا ہوگا، اگرچہ اس کے بغیر بھی وضو صحیح ہوگا۔ ان ینوی الوضو قبل الشروع فی، کہ وضو کی نیت کرے اس کو شروع کرنے سے پہلے۔ نمبر 2 ان یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ نمبر 3 ان یغسل الیدین، کہ ہاتھوں کو دھوئے، دونوں ہاتھوں کو الی الرسغین پہنچوں تک یا گھٹوں تک۔ نمبر 4 ان یستاک، مسواک کرے۔ چنانچہ مسواک کے بارے میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امت کے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو ہر نماز پر ان کو مسواک کا حکم دیتا، یعنی مسواک گویا کہ فرض کر دیا جاتا۔ فَإِن لَّمْ يَجِدِ السِّوَاكَ، اور اگر مسواک نہیں پاتا ہے، اس کے پاس مسواک نہیں ہے، فَبِالْإِصْبَعِ، تو کم سے کم انگلی ہی کا استعمال کرے اور انگلی ہی سے دانتوں کو رگڑے، تاکہ کم سے کم اگر مکمل اس چیز حاصل نہ ہو تو کچھ نہ کچھ حاصل ہو۔ ان یمزمز، کلی کرے، مزمزہ کا مطلب ہے منہ میں پانی ڈالنا، اس کو گھمانا اور واپس نکالنا۔ ان یستنشق، ناک میں پانی ڈالنا، جو بانسا ہے ناک کا وہاں تک چڑھا کر کے پھر واپس نکالنا، اس کو کہتے ہیں استنشاق، یعنی ناک صاف کرنا۔ نمبر 7
ان युबालिग फिल मज़मज़ह वल इस्तिंशाक, मुँह में पानी डालने में और नाक में पानी डालने में यानी कुल्ली करने में और नाक साफ़ करने में मुबालगा करे, इज़ा लम यकुन साइमन, जबकि रोज़े से न हो। यानी आम हालात में इनमें मुबालगा ये अलग से मसनून है, अलबत्ता अगर रोज़े की हालत में है तो चूँकि पानी के अंदर जाने का अंदेशा है और रोज़े को तोड़ सकता है, लिहाजा उस सूरत हाल में मुबालगा करना इसमें सुन्नत नहीं है। अन यग़सिल कुल्ल अज़्विन सलासा मर्रात, इसी तरह हर अज़्व को धोना 3 बार। अन यमसह जमी अर्रअस मर्रा, और इसी तरह मसह करना जमी अर्रअस पूरे सर का, मर्रतन 1 बार। चौथाई सर का मसह तो अहनाफ के नज़दीक फ़र्ज़ है, लेकिन पूरे सर का मसह करना मसनून है। और सर के सिलसिले में ये बात याद रखनी चाहिए कि इसमें 3 बार मसह मसनून नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो मसह को दुलने के करीब पहुँचाए, बल्कि एक ही बार पूरे सर का मसह करना ये सुन्नत है और चौथाई सर का मसह फ़र्ज़ है। अन यमसहल उज़ुनैन ज़ाहिरहुमा व बातिनहुमा, इसी तरह कानों का मसह करे, ज़ाहिरहुमा उनके ज़ाहिर का, व बातिनहुमा और उनके बातिन का। नंबर 11, अन युखल्लिल लिहयतहु मिन अस्फलिहा, अपनी दाढ़ी का खिलाल करे, मिन अस्फलिहा उसके नीचे से। जैसे पानी हाथ में लिया, उसको ठुड्डी के नीचे रखा और फिर हाथ की उंगलियों को दाढ़ी के अंदर दाखिल कर दिया, तो इस तरह दाढ़ी का खिलाल हो जाता है। नंबर 12, अन युखल्लिल असाबिअहु, अपनी उंगलियों का खिलाल करे, चाहे हाथ की उंगलियां हों या पाँवों की उंगलियां हों। बाकी पाँवों की उंगलियों का खिलाल किसी भी उंगली से किया जा सकता है, अलबत्ता आसानी इसी में होती है कि बाएं हाथ की छोटी उंगली से तमाम उंगलियों का, पाँवों की उंगलियों का खिलाल किया जाए। नंबर 13, अन यदलुकल आज़ा इंदल गस्ल, कि धोते वक्त आज़ा को रगड़े यानी अच्छी तरीके से मले, ताकि पानी हर जगह पहुँचे और नज़ाफ़त और यानी पाकी सफ़ाई अच्छी तरह हासिल हो। नंबर 14, अन यग़सिल अज़्वस्सानी क़ब्ल जफ़ाफ़िल अज़्विल अव्वल, कि दूसरे अज़्व को धुले क़ब्ल जफ़ाफ़िल अज़्विल अव्वल, पहले अज़्व के सूखने से पहले पहले। यानी जिस अज़्व को पहले धुला था अभी उस पर पानी मौजूद ही है कि दूसरे को धुलना शुरू करे, यानी ज़्यादा फसल बीच में न करे, ज़्यादा देर न लगाए। नंबर 15, अन युराइयत तरतीब फ़ी ग़स्लिल आज़ा, आज़ा को धुलने में तरतीब का ख्याल रखे। तो ये तरतीब भी बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक फ़र्ज़ है कि जिस तरह कुरान करीम ने तरतीब बयान की है, इसी तरतीब पर चलना तो फ़र्ज़ है। अगर वज़ू में ये तरतीब नहीं रखी गई तो उनके नज़दीक वज़ू नहीं होगा, अगरचे अहनाफ के नज़दीक वज़ू सही होगा, लेकिन तरतीब का ख़याल रखना जो है मसनून है। बिहैसु, इस तरह, यग़सिलुल वजह अव्वलन, पहले चेहरा धोए, सुम्मल यदैन, फिर दोनों हाथ कोहनियों समेत, सुम्म यमसहुर रास, फिर सर का मसा, सुम्म यग़सिलुर रिजलैन, फिर दोनों पाँव धोए। नंबर 16, अन यग़सिल यदहुल युमना क़ब्ल यदिहिल युसरा, कि अपना दायां हाथ धुले, युमना दायां, क़ब्ल यदिहिल युसरा, अपने बाएं हाथ से पहले। व यग़सिल रिजलहुल युमना, और इसी तरह दायां पाँव धोए, क़ब्ल रिजलिहिल युसरा, बाएं पाँव से पहले। यानी दाएं का ख्याल रखना, दाहिने हिस्से से शुरू करना, ये अलग एक सुन्नत है। नंबर 17, अन यब्दा अल मस, कि मसह शुरू करे सर का, बिमुक़द्दमिर रास, सामने के हिस्से से। यानी पीछे से अगर मसह किया किसी ने तो मसह तो हो गया, लेकिन मसनून ये है कि मसह सामने से शुरू करे। चनाचे अबू दाऊद वगैरह मुख्तलिफ रिवायत की किताबों में ये रिवायात आई हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर का मसह करते तो अपने दस्ते मुबारक को सर पर रख करके आगे से पीछे और फिर पीछे से वापस ले आते। तो शुरुआत सामने से की जाएगी। नंबर 18, अन यमसह रक़बा दूनल हुलकूम, कि गर्दन का मसह करे न कि गले का।
لأن مسح الحلقوم بدعہ، اس لیے کہ گلے کا مسح کرنا خلاف سنت ہے۔ تو گردن کا مسح اگرچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن بعض روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گردن کا مسح کیا جائے گا، لہذا گردن کا مسح تو مسنون ہے، البتہ گلے کا مسح کرنا صحیح نہیں ہے۔ آداب الوضو، اب ہم دیکھتے ہیں آداب۔ تو آداب، اسی طرح مستحبات، اسی طرح فضائل، یہ ایک جیسے کلمات ہیں اور ان کی معنی ایک ہیں، لہذا ادب اور سنت کے درمیان فرق جو کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ سنت اس کو کہتے ہیں جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی فرمائی اور اس کو ترک نہیں کیا، مگر ایک یا دو بار کبھی ترک کیا ہو تو اس کے کرنے پر مسلمان کو ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے پر سرزنش ہوتی ہے باضابطہ۔ اور ادب یہ ہے کہ اگر آدمی اس کو اپنائے تو ثواب ملتا ہے اور اس کے ترک پر کوئی سرزنش بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ تستحب الامور الآتیہ فی الوضو، ذیل کے امور وضو میں مستحب ہے۔ نمبر 1، ان یجلس للوضو، کہ وضو کے لیے بیٹھے، فی مکان مرتفع، کسی بلند جگہ، لئلا یصیبہ رشاش الماء، تاکہ اس کو نہ لگیں رشاش الماء المستعمل، مائع مستعمل کی چھینٹیں۔ اگرچہ مائع مستعمل پاک ہے، لیکن جو فرش ہوتا ہے، فرش کی صورتحال ہر وقت انسان کے سامنے نہیں رہتی ہے، عام طور پر پانی وہاں گرے گا اور پھر واپس آئے گا، اس کی وجہ سے بھی خطرات ہیں کہ نجاست وغیرہ لگ جائے، اور پھر یہ چیز بسا اوقات وساوس کا سبب بنتی ہے، اور پاک رہنا اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 2، ان یجلس مستقبلا نحو القبلہ، اگر ممکن ہو تو بیٹھے قبلہ رخ ہو کر کے، یعنی جب وضو کرنے کا ارادہ ہے، ایک تو استنجا وغیرہ کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جب جاتے ہیں تو اس وقت قبلے سے مخالف سمت میں بیٹھنا چاہیے، قبلے کی طرف نہ تو پیٹھ کرے نہ تو چہرہ کرے، البتہ جب وضو کی باری آئے تو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے، جہاں ممکن ہو وہاں، اگر ممکن نہ ہو تو اس چیز کو ترک بھی کیا جا سکتا ہے، باقی یہ ہے کہ جہاں تک امکان ہو وہاں تک اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ یستعین بغیرہ، کسی دوسرے کی مدد نہ لے، یعنی وضو آدمی خود کرے، کسی اور کی مدد نہ لے، اللہ یہ کہ کبھی کوئی عذر ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ نمبر 4، اللہ یتکلم بکلام الناس، لوگوں کی باتیں، یعنی دنیاوی باتیں اس طرح کی جن کا دین سے کوئی واسطہ نہ ہو، وہ باتیں وضو کے دوران نہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر و اذکار وغیرہ اور مختلف دعائیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ وضو کے آداب کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دینی مسئلہ ہے جس پر گفتگو چل رہی تھی، ساتھ میں وضو بھی ہو رہا تھا، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اگرچہ وضو بہرحال خود ایک استحضار کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وضو آدمی جب کر رہا ہے تو یہ گناہوں سے پاکی کا سبب بنتا ہے، اور احادیث میں آیا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے، جیسے ہاتھ دھل رہا ہے، تو ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے ہوں وہ گناہ انگلیوں کے پوروں سے جڑتے ہیں پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ تو جب اس چیز کا استحضار ہوگا تو یقیناً وضو میں مزید جو ہے انہماک کے ساتھ آدمی وضو کرے گا اور اس وضو کرنے میں مزہ بھی آئے گا۔ نمبر 5، ان یقرأ الدعوات الماثورہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الوضو، کہ وضو کے وقت الماثورہ معنی منقولہ، الدعوات دعائیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں جو ہیں وہ پڑھے۔ تو عوام میں جو مختلف دعائیں مشہور ہیں وہ اگرچہ احادیث سے ثابت نہیں ہیں، لیکن فی نفسہ ہی آدمی وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ باقی جو احادیث سے ثابت ہیں ان میں تو یہ ایک دعا ہے
اور اللہ مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، تو یہ دعا ہے۔ اور آخر کی جو دعا ہے جو کہ آگے خود ہی اس میں آئے گی، تو یہ دعا ہے۔ باقی جو مختلف دعائیں عوام میں ہیں وہ فقہی کتابوں میں منقول ہیں، اگرچہ حدیث کی کتابوں میں وہ اس طرح منقول نہیں ہے، باقی ان کے پڑھنے کی گنجائش ہے، آدمی خود سے پڑھے، لیکن یہ سمجھے کہ یہ کہیں اس طرح حدیث میں نہیں آئی ہے۔ نمبر 6، ان یجمع بین نیت القلب والتلفظ باللسان، کہ نیت قلب اور زبان کے ذریعے سے الفاظ جو آدمی نکالتا ہے ان کے درمیان جمع کرے۔ میں نے وضو کے لیے جو نیت ہے، اگرچہ دل سے نیت کافی ہے، لیکن بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اطمینان نہیں ہوتا ہے تو وہ زبان سے بھی نیت کر سکتے ہیں، اگرچہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ باقی تو ادب کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر آدمی زبان سے نیت کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ادب کے دائرے میں ہے۔ نمبر 7، ان یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم عند غسل کل عضو، کہ ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ نمبر 8، ان یدخل خنصرہ المبلولہ فی السماخ عند مسح الاذنین، کہ جب کانوں کا مسح کر رہا ہو تو اپنی چھنگلی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو داخل کرے کانوں کے سوراخ میں۔ جب کانوں کا مسح کر رہا ہو تو کانوں کا مسح عام طور پر شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اس میں آسانی ہوتی ہے اور اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ باقی یہ کہ کانوں کے سوراخ میں اگر چھنگلی کو داخل کرے تو یہ بھی مستحب ہے، آداب میں ہے۔ ان یحرک خاتمہ الواسع، اور اسی طریقے سے ایک تو تنگ انگوٹھی ہے، اس کو حرکت دینا وہ تو واجب ہے، فرض کے دائرے میں ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر وضو صحیح نہیں ہوگا اگر پانی نیچے نہیں چلا گیا۔ لیکن جب اگر انگوٹھی تنگ نہیں ہے، چوڑی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو حرکت دینا آداب میں سے ہے۔ اما اذا کان خاتمہ ضیقا، البتہ اگر اس کی انگوٹھی تنگ ہو، فتحریکہ لازم لصحۃ الوضو، تو اس کو حرکت دینا وضو کی صحت کے لیے لازم ہے۔ نمبر 10، ان یأخذ الماء للمضمضہ والاستنشاق بیدہ الیمنی، کہ کلی اور ناک صاف کرنے کے لیے پانی لے، یأخذ پانی لے، بیدہ الیمنی اپنے دائیں ہاتھ سے۔ نمبر 11، ان یستعمل یدہ یسری للامتخاط، کہ اپنا دایاں ہاتھ استعمال کرے، للامتخاط ناک صاف کرنے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ، یدہ الیسری اپنا بایاں ہاتھ استعمال کرے۔ نمبر 12، ان یتوضأ قبل دخول الوقت، وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کرے، یعنی جیسے ظہر کا وقت قریب ہے تو وقت سے پہلے وضو کرنا یہ آداب میں سے ہے، اگرچہ لازم نہیں ہے۔ باقی لازم تو اسی وقت ہے جب آدمی نماز کے لیے جائے اور نماز کا وقت ہو جائے۔ اذا لم یکن فی حکم المعذور، البتہ جب کہ اس معذور کے حکم میں نہ ہو، الذی جس کے لیے یلزمہ لازم ہے، الوضو وضو، لوقت کل صلاح ہر نماز کے وقت کے لیے، جیسے کہ کسی کو پیشاب کا مسئلہ ہے ہر وقت پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، یا مستحاضہ ہے جس کو استحاضے کا خون آتا رہتا ہے اور کوئی وقت اس سے خالی نہیں ہے، تو ایسے افراد کے لیے جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب وقت شروع ہو تو اس وقت انہیں وضو کرنا ہے، اور جب ایک نماز کا وقت ختم ہو جائے تو ان کا وضو اسی وقت کے نکلنے سے ٹوٹ جائے گا۔ اب جب نیا وقت داخل ہوگا تو انہیں نیا وضو کرنا ہے، لہٰذا وہ وقت سے پہلے وضو نہ کریں بلکہ جب وقت داخل ہو اس کے بعد وضو کریں۔ نمبر 13، اذا فرغ من الوضوء قام مستقبلا نحو القبلہ، جب وضو سے فارغ ہو
تو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے، وَيَقُول، اور کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے بار رجوع کرنے والوں میں بنا، وجعلنی من المتطہرین، اور مجھے بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا، بہت زیادہ پاکی اختیار کرنے والوں میں سے